بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی واصلت میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی کی گاؤں والے مثالیں دیتے تھے۔ وہ دوست ایک دوسرے کو اپنے منہ کا لقمہ بھی دے دیتے تھے۔ وہ دونوں دوست ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کی دوستی کی چرچا ہر جگہ ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اگر دوستی ہو تو ان دونوں جیسی۔ ایک دوست کا نام شاہ زین اور دوسرے کا نام عاطف تھا۔ شاہ زین عاطف سے تھوڑا کم خوبصورت تھا، جبکہ عاطف بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا تھا۔ شاہ زین کو بچپن ہی سے شوق تھا کہ وہ کسی شہر کی لڑکی سے شادی کرے۔ اس کا رشتہ شہر کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گیا اور وہ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن وہ لڑکی بہت چالاک اور بدکار تھی۔ لیکن شاہ زین کو اس کی خوبصورتی تو دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے اس کا چھپا کردار نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے گاؤں لے آیا تو تمام گاؤں والے جب اس کی بیوی کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، کیونکہ اس گاؤں میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی موجود نہیں تھی۔ لیکن گاؤں والے بھی صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور شاہ زین اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ چند دن بعد شاہ زین کی بیوی نے اس کے دوست عاطف کو دیکھا تو اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گئی، اور وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کیسے اس کے دوست کو اپنے دل کی بات بتائے۔ چند دن بعد اس نے موقع پا کر شاہ زین کے دوست کو اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور اسے اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن عاطف کہتا رہا کہ میں اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا تو وہ بھی شاہ زین کی بیوی کے حسن کو دیکھ کر اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ان کا چکر چلتا رہا، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا اور ایک دن اس نے اپنے دوست کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر گیا تو اس کی بیوی نے شاہ زین کے دوست کو اپنے گھر بلا لیا، لیکن شاہ زین چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کا دوست گھر میں داخل ہوا وہ بھی پیچھے داخل ہو گیا، اور جب وہ پہنچا اس کی بیوی کی کمرے سے گندی گندی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میرا دوست اندر میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر شاہ زین غصے سے لال ہو گیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے دوست کو خوب پیٹا اور خنجر نکال کر اس کے سینے میں گھونپنے ہی لگا تھا کہ اس کا دوست اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ چند دنوں بعد شاہ زین نے اپنے دوست عاطف کو ایک سنسان جگہ پر بلایا اور اس سے کہا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس دن تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ میری بیوی کا بچھایا ہوا جال تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور میں گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ میرے پاس تیری ایک امانت تھی، وہ تمہیں واپس کرنی ہے۔ یہ سن کر اس کا دوست بہت خوش ہوا کہ اب میرے دوست نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا ہے۔ پیچھے میں اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤں گا۔ اور یہی سوچ کر اپنے دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو شاہ زین پیٹھ کر کے کھڑا تھا۔ جیسے اس نے رخ عاطف کی طرف موڑا تو ایک بڑا سا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر عاطف کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور مجھے دھوکے سے یہاں بلا لیا۔ شاہ زین نے کہا کہ تم نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور تم نے میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کی کوشش کی، اور تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ اپنی بے گناہی کی جھوٹی گواہی دیتا رہا، لیکن شاہ زین نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ شاہ زین اپنے دوست کی گردن پر خنجر لیے کھڑا تھا کہ اچانک بارش ہونے لگی اور دونوں میں بارش میں بھیگ گئے۔ ایک جگہ بارش کا پانی تھوڑا سا اکٹھا ہونے کی وجہ سے بلبلے اٹھنے لگے تو عاطف نے کہا کہ تم بے شک مجھے قتل کر دو اور اس سنسان جگہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک نہ ایک دن یہ پانی کے بلبلے میری قتل کی گواہی دیں گے۔ شاہ زین اس کی بات کو سن کر ہنسنے لگا اور اسی وقت خنجر سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور وہ اسی وقت دم توڑ گیا۔ اس نے وہاں سے تمام سارے ثبوت مٹا دیے۔ جب یہ خبر اس کی بیوی تک پہنچی تو اس کو اپنے شوہر پر شک ہوا، لیکن اس کے شوہر نے بھی اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بیوقوف بنا لیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا کسی کے ساتھ لین دین کا مسئلہ تھا
اور انہوں نے قتل کیا ہے۔ جب پولیس کو بھی اس کے قتل کے ثبوت نہ ملے تو اس نے بھی مقدمے کو بند کر دیا تھا۔ شاہزین کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بس اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کا گاؤں اور گاؤں کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ایک رات اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ٹھنڈی ہوا لے رہی تھی کہ اچانک بارش برسنے لگی، اور اس دن کی طرح بارش کی وجہ سے بلبلے اٹھنے لگے۔ تو شاہزین ان بلبلوں کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی بیوی نے بے وجہ ہنسی کا راز پوچھا تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے سوچا کہ اب اپنی بیوی سے چھپانے کا کیا فائدہ، یہ میری بیوی ہے اور یہ کسی کو کیا بتائے گی۔ اور اس نے اس دن ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے دوست نے مرتے وقت کہا تھا کہ ایک دن یہ بلبلے میرے قاتل کی گواہی دیں گے۔ یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ میرے قتل کرنے کے بعد اس کا آج تک کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ مکان کی چھت سے نیچے چلے گئے۔ یہ بات اس کی بیوی کی پیٹ میں نہ ٹھہری اور اس نے اپنی ماں کو بتایا اور کہا کہ میرے شوہر کا جو دوست تھا اس کو میرے شوہر نے ہی قتل کیا تھا، اور میرا شوہر تو قاتل ہے۔ اور اس کی ماں سے یہ بات چلتی چلتی عاطف کے گھر والوں تک پہنچی، تو انہوں نے دوبارہ پولیس میں مقدمہ درج کروایا اور شاہزین کو جیل میں بند کروا دیا۔ پولیس نے جب اس سے تفتیش کی اور خوب اس کی پیٹ لگائی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اس کو عاطف کی بات یاد آئی کہ ایک دن یہ بلبلے ہی میرے قتل کی گواہی دیں گے، اور اس کی بات کی سچ نکلی، اور آج ان بلبلوں کی وجہ سے ہی پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والا ہوں، کیونکہ اگر میں ان بلبلوں کو دیکھ کر اپنی بیوی کو نہ بتاتا تو سالوں سے چھپی بات کسی کے سامنے نہ آتی۔